تو اب وہی دماغ میں بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ تو خدا کے بیٹے. اب اسی کے آگے ان آیات کے بعد آیت مباہلہ آ جاتی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی وہ اس سیاست میں ملوث ہو کر نبی کے سامنے آئے. توجہ ہے نا. تو وہ سیاست کا جو بازار گرم تھا عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، وہ سارا سجا ہوا بازار اب نبی کے سامنے آ گیا اور سارے راہب آ کے بیٹھ گئے جو تھے بڑے بڑے پادری تھے اور وہ بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے. اللہ نے کہا ان سے کہو، دیکھیے وہ چل رہے تھے سیاست، یہ ہے اللہ کی حکمت. ان سے کہو. اب میں ابھی اسی وقت تیسری مجلس سے حکمت کے معنی ابھی میں نے نہیں بتایا، اسی وقت بتاؤں گا تاکہ حکمت کے معنی معلوم ہو جائیں، تاکہ آنے والی تقریریں اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اللہ نے کہا ان سے کہو. وہی ہوئی، مسلسل وہی ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران میں جو آیات ہیں وہ آ رہی ہیں. ان سے کہو کہ کیوں ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے؟ کہ اس لیے کہ باپ نہیں. اللہ نے کہا ان سے کہو کہ آدم کے بھی تو باپ نہیں ہے، تو جس کے باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ کے تو ماں تھی، آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، انہیں زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہو جائیں. دیکھیں یہ ہے حکمت، اس کو سمجھ لیجئے. یہاں پہ میں رک رہا ہوں، میں یہ بات سمجھا دوں کہ حکمت کی صورتیں کیا کیا ہیں. اپنے بیان کو میں نے روکا یہ بتانے کے لیے کہ میں حکمت کے معنی بتا دوں کہ حکمت کے معنی کیا کیا. سیاست کے معنی تو بار بار آتے رہیں گے، حکمت کے معنی میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ حکمت کے کیا معنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے یاسین تیری قسم اور قرآن حکیم کی قسم، یعنی تو بھی حکیم ہے اور کتاب بھی حکیم ہے، اور حکیم سے ہے حکمت. وہ حکیم نہیں جو دوائیں دیتا ہے، نہیں وہ حکیم نہیں، وہ حکمت الگ ہے. یہ قرآنی حکمت ہے، وہیں سے لفظ لیا حکیموں نے اپنے لیے پسند کیا. حکیم اللہ کا نام ہے. اب آپ کہتے ہیں حکیم صاحب، حالانکہ اللہ کا نام ہے. عالم اللہ کا نام ہے، آپ کہتے ہیں عالم صاحب. وکیل اللہ کا نام ہے، آپ کہتے ہیں وکیل صاحب. کہیں سے کوئی فتویٰ نہیں آیا کہ یہ شرک ہے. شرک اگر ایک نام میں اللہ کا علی کے لیے لے دوں تو لوگ یہ شرک ہے. یہاں پر آ کے کیوں شرک ہو جاتا ہے؟ کیوں شرک ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کے، اور جتنے لوگوں کو یاد ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اکیلا نام نہ رکھو. اس کے باوجود جو سمجھدار ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی نام لگاتے ہیں. ستار اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیتے ہیں عبد الغفار، عبد الجبار، چونکہ حکم ہے. لیکن یہ نادانی دیکھیے کہ وہ غفار، جبار، حکیم، عالم، وکیل، یہ حکم کے خلاف ہے. یہی ہے شرک. پتہ چلا جہاں جہاں یہ لفظ اللہ کے استعمال ہو رہے تنہا، سب کی زبان پہ شرک جاری ہے. شرک کر رہی ہے امت، اور ہم کہتے ہیں علی کا یہ نام ہے. تو آپ ہم کو کہو شرک کیا، شرک کیا. تو پتہ چلا
کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی۔ یاسین تیری قسم، قرآن حکیم، تو بھی حکیم، کتاب بھی حکیم، بھیجنے والا بھی حکیم، بے شک تو مرسلین میں سے اور صراط مستقیم پر ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی سورہ یاسین کی، اس کا ترجمہ پیش کریں۔ تو بھی حکیم، کتاب بھی حکیم، بھیجنے والا بھی حکیم۔ اس کو یاد کر لیجیے تو میں آگے بڑھوں۔ نبی حکیم، کتاب حکیم، اللہ حکیم، یعنی تینوں حکمت میں برابر ہے۔ اللہ کی حکمت، قرآن کی حکمت، رسول کی حکمت۔ تو کیا ہے حکمت؟ حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایک یہودی عالم آیت اللہ ہوئی اللہ مقاموں کے پاس آیا عراق میں، نجف، اور اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ آیت اللہ کوئی نے کہا کہ کس موضوع پر؟ کہا حضرت موسیٰ کی نبوت پر آپ سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مذہب کا عالم ہوں۔ تو آیت اللہ کوئی نے فوراً کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ کی نبوت پہ کیا مناظرہ اور بحث ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے نبی تھے کہ جن کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور اپنی نشست سے اٹھ کے کہنے لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ ارے آپ کے قرآن میں 50 معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں، ان کا عصا اژدہا بن گیا، ان کے ہاتھ میں ید بیضا تھا، وہ بھی معجزہ تھا، انہوں نے کوہ طور پہاڑ کو ہوا میں بلند کر دیا، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ حضرت موسیٰ کے معجزے ہیں۔ تو آیت اللہ کوئی نے کہا بیٹھ جائیے، اب ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ اب بیٹھیے، اب گفتگو ہوگی۔ اس نے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے تو مطلب سمجھ لیجیے، جب آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ کی نبوت پر آپ ہم سے بحث مباحثہ کریں گے، اگر میں آپ سے کہتا کہ گفتگو قرآن کی روشنی میں ہوگی تو آپ منع کر دیتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو توریت کو مانتے ہیں۔ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ قرآن موسیٰ کی نبوت پر دلیل ہے تو آئیے قرآن سے بات ہوگی۔ اب تو آپ قرآن کو مانیں گے جب میں آیات پڑھوں گا موسیٰ کی نبوت پر، تو اب وہ مجبور ہے، قرآن کا حوالہ ماننے پہ مجبور ہے۔ تو جو عمل آیت اللہ خوئی نے کیا اس کو کہتے ہیں حکمت۔ کچھ دیر کے لیے آدمی یہ سمجھے کہ حقیقت سے خوئی نے انکار کر دیا کہ قرآن میں کوئی گفتگو، یعنی موسیٰ صاحب معجزہ ہیں، کوئی نے کہا وہ معجزہ نہیں لگتے، تو کوئی کہے کفر کہہ دیا۔ نہیں، یہ حکمت ہے۔ جب تک آپ اس واقعے کو ذہن میں نہیں رکھیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم خدا کے بیٹے ہیں؟ نہیں، اپنے ہی بنائے عقائد کو اللہ اس طرح حکمت میں کہہ رہا ہے کہ اگر عیسیٰ کو خدا کے بیٹا ہونے کا حق ہے تو آدم تو پہلے تو ہو نہیں گیا خدا کے بیٹے۔ تو ہماری خطابت میں جو جملے آتے ہیں لوگ اسے پکڑتے ہیں، وہ پکڑنے والے جملے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں حکمت۔ وہ ہے
حکمت. تو اگر کوئی حکمت ہی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ اگر کسی کی سمجھ میں حکمت، تو اس کے معنی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے. یا پھر آپ حکمت کو سمجھ کر اس کے اندر اپنی سیاست ڈال رہے ہیں. پھر سمجھ لیجیے، حکمت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جب بات ہو جائے تو دوسرا اس کا جواب نہ لا پائے. جس چیز کا جواب نہ آ پائے اسے کہتے ہیں حکمت. تو جب جواب نہیں ملتا تو رخ سیاست کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اور سیاست کیا ہے؟ وہ مکر، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے سیاست کھیلی حکمت کے سامنے. تو اللہ نے جواب دیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو جواب دیا تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی گھوم جائے کہ یہ کیا کیا، یہ ایسے ہی ہے. انہوں نے دلیل سامنے دیکھ لی کہ ہاں بھائی ہم نے تو یہ کبھی سوچے ہی نہیں. سامنے کی بات ہے کہ آدم کے بھی تو باپ نہیں ہے. یہ ہم نے کون سی کمزور دلیل قائم کی کہ چونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے تو وہ خدا کے بیٹے ہو گئے. پہلے کیوں نہیں سوچا تھا کہ آدم کے بھی تو باپ نہیں ہے؟ نہیں سمجھا. یعنی سامنے کی مثال موجود تھی، اللہ نے سامنے کی مثال اٹھا کے رکھی. تو یہ بھی تو ہے. یہی ہے ہماری خطابت کہ ساری باتیں عالم اسلام کے سامنے ہیں، چھوٹی چھوٹی یاد نہیں رہتی. ہم یاد دلا دیتے ہیں بذریعہ حکمت سیاست کو. سمجھے نا کیا ہے حکمت؟ اس نے کہا سلونی. بوڑھی عورت نے کہا سلونی کیسے؟ تم نے کیسے کہا؟ تم نے سلونی کیسے کہا؟ میں سوال کرتی ہوں. 2 سوال کیے، وہ عاجز آ گیا. آخر میں اس نے کہا میرے ایک سوال کا جواب بھی تو نہیں دے سکا، آخری سوال کرتی ہوں، یہ بتا یہ سر پہ جو تیرے امامہ بندھا ہے روز باندھتا ہے تو؟ بغداد کا بہت بڑا عالم تھا، روز باندھتا ہے. یہ بتا دے اس میں کتنے بل دیتا ہے تو؟ بات سامنے کی تھی لیکن اس کی حکمت تھی. نہیں پتا سر پہ بوجھ ہے کتنی بار لپیٹا گیا نہیں پتا، اپنے سر کی چیز نہیں پتا. اسے کہتے حکمت. یعنی وہ عاجز ہو گیا، بے ہوش ہو گیا اور ممبر سے گر گیا. یہ علی والی تھی، یہ فاتح بن کے مسجد سے نکل گیا.